میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے، اس وقت بہت ساری لائٹیں فیضان مدینہ میں جل رہی ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی سوئی ہو اور گر جائے تو بڑا مشکل ہے اس روشنی میں بھی تلاش کرنا، لیکن اگر لائٹیں بھی بند ہوں تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو گیا نا کہ سوئی کیسے تلاش ہوگی۔ کہتے ہیں اسی دوران سوئی تلاش کی جا رہی ہے، چراغ گل ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ اب آقا نے کیا تشریف لانا تھا، نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ پورا کمرہ ہی نور سے جگمگا اٹھا۔ اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ ذرا غور کیجیے، آج کل ہم نے بڑا عجیب سا معیار بنا لیا ہے کہ جو چہرہ خوبصورت ہو، چمڑی گوری ہو، ہم کہتے ہیں چہرے پہ کتنا نور ہے۔ ارے جناب، صرف چہرہ سفید ہونا ہی نور کا سبب نہیں ہے۔ پتہ چلا وہ شخص ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے۔ نور کوئی اور چیز ہے، ورنہ تو بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں مگر ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ تو دنیاوی خوبصورتی اور چیز ہے اور نور اور چیز ہے، لیکن چہرے پر نور ہونا الگ بات ہے، مگر اتنا نور ہونا کہ پورا کمرہ ہی جگمگا جائے، اور ایسا جگمگا جائے کہ بی بی عائشہ اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیں۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں نا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ آقا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ کیسے چہرہ بیان کرتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اچھا، یہاں تک تو حدیث پاک ہم نے کئی بار سنی ہے، اور جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسا نورانی چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا جز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اتنا خوبصورت نورانی چہرہ دیکھا تو عرض کرتی ہیں، حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنے نورانی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور وہ کون ہوگا، ایسا محروم کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص۔ عرض کی، حضور کون کنجوس؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، غور کیجئے، نبی پاک پر درود، جب ان کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھنا کتنی بڑی محرومی لا سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن جس کو دیدار مصطفیٰ ہی نہ ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شفاعت کس سے لے گا، وہ بخشش کا پروانہ کس سے لے گا، پیاس لگے گی تو جام کوثر کس سے مانگے گا؟ ذرا غور تو کیجئے نا، نبی پاک کے علاوہ کون ہے جس نے قیامت کے دن کام آنا ہے؟ ارے قیامت کے دن بڑی سختیاں ہیں، پیاس بھی لگنی ہے، پل صراط سے پار بھی لگنا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہونے ہیں، مگر کون ہے جس نے ہر جگہ کام آنا ہے؟ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں، لگے گی نا پیاس مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، گزرنا ہوگا پل صراط سے مگر سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں، تلیں گے اعمال نامے مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، کہاں کہاں نبی پاک نے کام آنا ہے۔ اور اگر آقا ہی کا دیدار نہ ہو سکا تو کدھر جائیں گے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجئے
کہ نبی پاک پر درود نہ پڑھنا بہت بڑی مصیبت لا سکتا ہے، تو اپنی زندگی میں ایک وقت مقرر کیجئے، اپنی زندگی میں ایک تعداد مقرر کیجئے اور روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہ سلامت رکھے ہم سب کے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کیا پیارا نظام مدنی انعامات کے ذریعے دے دیا ہے۔ اس میں خوبصورت سوال ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا یا نہیں؟ تو اگر درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ نبی پاک کی کرم نوازی بھی ہو جائے گی۔ سنو، ایک طرف تو فرما رہے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اور دوسری طرف خود ہی کتنی پیاری خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے قیامت میں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ آقا کے قریب ہونا ہے تو درود پاک کی کثرت کرنی ہے، تو محبت اور ذوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج بات کرتے ہیں مدینہ منورہ کے ایک بہت خوبصورت مقام کی۔ آج کچھ ذکر کرتے ہیں مسجد نبوی کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں وہ وہیں کے مناظر یاد کر لیجئے، جو نہیں گئے وہ تصور میں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کس مقام کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رحمت سے جب حاضری ہوتی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کا جو دروازہ ہے اس کو باب البقیع کہا جاتا ہے، اور آپ جاننا چاہیں گے اس دروازے کا نمبر کیا ہے؟ اس باب البقیع دروازے کا نمبر 41 ہے، 41 ہے۔ عشق والی بات کہوں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شجرہ عطاریہ میں جو بزرگوں کا تسلسل ہے، جو سیکوینس ہے، اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نمبر بھی 41واں ہے۔ عطار کے دامن کو تھام لو، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس باب البقیع کے برابر میں دائیں طرف ایک دروازہ ہے جسے باب جبرائیل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دروازہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہیں سے جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے جب اللہ کا پیغام لے کر آتے، جب وحی لے کر آتے، اور نبی پاک کے حجرہ اقدس میرے آقا کے مکان مقدس کا یہ احترام تھا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین بغیر اجازت نہیں آتے تھے۔ روح الامین ہیں مگر حاضری کی اجازت طلب کی جاتی۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اب اس کے بالکل برابر میں تھوڑا سا آگے جائیں تو اب آپ کو دائیں طرف ایک بڑا سا چبوترا نظر آئے گا۔ باب نساء اور باب جبرائیل سے اگر داخل ہوں تو دائیں طرف ایک چبوترا نظر آتا ہے۔ باب نساء سے جائیں تو دل کی طرف، باب جبرائیل سے جائیں تو دائیں طرف۔ جنہوں نے مدینے میں حاضری دی ہے تو بڑا سا ایک چبوترا ہے، لوگ اس پہ نوافل پڑھتے ہیں۔ یہ چبوترا کن لوگوں کی یاد دلاتا ہے؟ یہ بینچ کن لوگوں کی یاد دلاتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی کمال کی کیٹیگری تھی۔ صحابہ کرام کے بھی بہت سارے درجے اور اقسام علماء نے بیان کی۔ سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ جو صحابہ کرام ہیں وہ ہیں خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ 4 صحابہ، پھر اس کے بعد 6 اور صحابہ ہیں جو ملا کر عشرہ مبشرہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد بدری صحابہ کا مرتبہ الگ ہے، بیت رضوان کے صحابہ کا مرتبہ الگ ہے، مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک اور بڑی خوبصورت قسم ہے جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو چبوترا ہے نا، یہ اصحاب صفہ کی یاد دلاتا ہے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ بڑے کمال کے صحابہ تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس رہنے کو گھر نہ ہوتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں وہ صحابہ تھے جو بڑے غریب تھے۔ ان میں اکثر صحابہ وہ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہوتا تھا۔
روایتوں کا مضمون ہے کہ کئی صحابہ تو ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک چادر ہوا کرتی جس سے اپنا ستر ڈھانپ لیتے تھے، مگر در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باہر پڑے رہتے۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ آقا کرم فرمائیں گے، کچھ اسلام کی باتیں بتائیں گے، کچھ دین ہمیں سکھائیں گے، علم عطا فرمائیں گے۔ علم دین سیکھنے کا ایسا جذبہ تھا کہ کھانے پینے کو بھی نہ ملتا پھر بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ اتنی نقاہت، اتنی کمزوری ہوتی۔ احادیث کا مضمون ہے کہ کچھ صحابہ اصحاب صفہ میں سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اتنی کمزوری ہوتی کہ کھڑے کھڑے گر جایا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ انہی میں ایک صحابی رسول جن کا نام ہم سب کو عموماً علم ہوتا ہے، وہ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، مگر ان صحابی نے بھی کتنی قربانیاں دی، کیسا وقت گزارا، یہ سننے سے لائق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہریرہ تو بلی کو کہتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ کی آستین میں ایک چھوٹی سی بلی تھی۔ نبی پاک نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، یعنی اے چھوٹی بلی والے۔ تب سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو ہریرہ ہی مشہور ہو گئی، اور اب ساری دنیا آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے اندر کیسا علم دین سیکھنے کا جذبہ تھا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، حضور، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور میں آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، علم سیکھنے آیا ہوں، مگر میں بھول جاتا ہوں، آپ جو فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا، کرم کیجئے میری یادداشت اچھی ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ بھائی یادداشت اچھی کرنے کے لیے آج کل کے دور میں کوئی کہتا ہے بادام کھا لو، اخروٹ کھا لو، جناب کوئی دوائی کھا لو، کوئی نہ کوئی علاج کروا لو، مگر صحابہ کرام کو پتا تھا کہ نبی پاک کا در وہ ہے کہ جو مانگو یہاں سے ملتا ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی حکیمی نسخہ نہ بتایا کہ اے ابو ہریرہ یہ عمل کرو تو یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ کہتے میں نے چادر پھیلا دی، مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے رحمت میں سے اس پہ کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اسے اٹھاؤ اور سیدھے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ سے کچھ چادر میں بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ کچھ نبی پاک نے باقاعدہ کوئی چیز ڈالی ہو، بس مٹھی رکھ کر کھولی ہے اور کہا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ دیکھو، وہ جانتے تھے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، وہ چادر سینے سے لگاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا کہنا ہے وہ دن ہے آج کا دن ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولتا، نبی پاک جو فرماتے ہیں مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ ایسی یادداشت مضبوط ہوئی کہ بہت سارے صحابہ کرام نے حدیثوں کو روایت کیا، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا۔ بتاتے ہیں علماء 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایسا حافظہ نبی پاک نے عطا فرما دیا، علم دین سیکھنے کا اتنا شوق تھا۔ مگر یہی حضرت ابو ہریرہ، اچھا اصحاب صفہ میں کون کون سے نام تھے ذرا یہ بھی سن لو۔ اصحاب صفہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا غور کیجئے کتنے بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں جو اصحاب صفہ میں تھے۔ سیدنا سلمان فارسی